کہ اللیگل اور لیگل ہونا الگ چیز ہے، حلال و حرام ہونا الگ چیز ہے. لیگل یا اللیگل کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، حلال و حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. لیگل کو حکومت قانون پاس کر کے اللیگل بھی کر سکتی ہے اور اللیگل کو حکومت قانون پاس کر کے لیگل بھی کر سکتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت جو حلال تھا قیامت تک حلال رہے گا، جو حرام تھا قیامت تک حرام رہے گا. ہمارے یہاں قانون پاس ہو رہے ہیں، بیوی کو ہو کیا تو سزا ہے، بیوی کو یوں کیا تو سزا ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ ہوگا کہ لوگ شادی کریں گے رجسٹر نہیں کریں گے، لہذا بیوی کو حقوق نہیں ملیں گے. یہ گدے نہیں، گدے کتے دیکھیں آپ نے جو دم ہلانے والے، وہ قوانین جن کے سائیڈ ایفیکٹ ان ملکوں میں نکلے اور برباد ہو گیا ان کا خاندانی نظام، کیونکہ ان کو اپنی تو تعلیم ہے نہیں، اپنے تو کچھ ہے بھی نا. انگلش میں ٹھش پش کچھ پڑھ لیا ان لوگوں نے، گورے کے لاس پڑھ لیے اور پاگل اسی لاس کو کیا کر رہے ہیں؟ فالو کر رہے ہیں. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہم اپنی بچیوں کا نکاح 18 سال سے پہلے بھی کریں گے. میں نے 2 بیٹیوں کا نکاح کیا الحمدللہ. آج 5 سال 10، ایک کو 8 سال ہو گئے، ایک کو 5 سال ہو گئے. اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑی خوشی کی زندگی گزار رہی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور میری کسی بچی کا رشتہ اچھا آیا، میں نہیں دیکھوں گا 18 سال کی ہے، 17 سال کی ہے، 16 سال کی ہے. ابے بھائی یہ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ قانون پاس کرنے والے، ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہے، ان کی کوئی فیملی ویلیوز نہیں ہے. ان کی بچیوں کے بوائے فرینڈ ہوتے ہیں، منہ کالا کر رہی ہوتی ہیں، پکڑے جاتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹا ایکچولی اگر آپ اس صوفے پہ کر لیتی، ادھر بیٹھ کے نہ کرتی. جن گدھوں گھوڑوں کا یہ نظام ہو وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ 18 سال کے بعد کرنی ہے کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے. یہ باپ کا کام ہے، وہ فیصلہ کرے کہ کب کرنی ہے. ویلنٹائن ڈے میں 15 سال کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں، زنا کر رہی ہیں. 13 14 سال کی لڑکیوں کو عشق معاشقے ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے بیٹوں کی بھی کریں گے. ایک کی تو میں نے کر دی ہے، وہ 17 سال میں بات طے ہوئی تھی، لڑکی والوں نے دیر کی تو کمبخت 18 کا ہو گیا، ورنہ میں 17 میں کر دیتا اس کی. وہ لڑکی والوں نے کی تاخیر کی وجہ سے اس کمبخت کی 18 سال میں کی. میں نے کہا کمبخت 18 میں تو سبھی کرتے، میں نے کیا تیر مار دیا، ورنہ 17 میں کر دیتا اس کی میں. اور 17 کیا 15 میں اچھا رشتہ ملتا نمٹا دیتا اس کو. یہ پاگل ہے میرے بھائی، یہ ہمیں سمجھائیں گے تہذیب کیا ہوتی ہے. شراب پینے والے یہ ہمیں بتائیں گے. کمبخت اسمبلیوں میں شراب پی کے آتے ہیں اور ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ 18 سال سے پہلے کرنی ہے، کہ ہمارے پاس قرآن ہے، اسلام ہے، تو ہم سے اس معاملے میں فری ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اتنی شادیاں کرو بچیوں کی جلدی، ہاں غلط جگہ نہیں کر دو جلد بازی میں، جو آ رہے منہ اٹھا کے بچی پکڑا دی، یہ صحیح نہیں ہے. اچھا رشتہ آئے جو اس کی عمر کے حساب سے اس کو لے کے بھی چلے، اس پہ زیادہ ذمہ داریاں نہ ڈالیں، ورنہ سسرال جا کے بچیاں برباد بھی ہوتی ہیں، ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں. سسرال کو بھی پتا ہو اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. تو اچھا رشتہ آئے تو دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت بولو نہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان سے نہیں پوچھیں گے ہم، اتنے کرو کہ یہ بیزار ہو جائیں کہ یار یہ قانون ہم نے کیا کیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ ان کو شراب کو اللیگل کرتے ہوئے موت آ رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں بتائیں گے. اور ان کے اپنے گھریلو حالات، ان کی نہ بیگم ان کو پوچھتی ہے کمبختوں کو، اور نہ ان کی بیٹیاں ان کو ٹاٹا بائے بائے ڈیڈی ہاؤ آر یو، جمشید ہاؤ آر یو فائن، یہ چل رہا ہوتا ہے ان گھروں میں. ان کو کیا پتا فیملی ویلیوز کیا ہوتی ہیں. اسلام کا ایک پیارا خاندانی نظام ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور باپ بچی کو رخصت مجبوری میں کرتا ہے. کسی باپ کو یہ شوق نہیں ہے کہ اپنے گھر میں سے اپنی بچی کو رخصت کرے، کسی کو شوق نہیں. بچیاں تو گھر کی زینت ہوتی ہیں، اس کے مستقبل کو بنانے کے لیے قربانی دیتا ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے. تو باپ سے زیادہ کوئی بچیوں کا خیر خواہ نہیں ہے. حکومت اس معاملے میں ٹانگ اڑانے کی کوشش نہ کرے. لوگ کہہ سکتے ہیں کچھ باپ ظالم بھی تو ہوتے ہیں، حکومت سے زیادہ نہیں ہوتے. ہمیں پتا ہے تم یہ جو قانون بنا رہے ہو نا، یہ غیروں کو خوش کرنے کے لیے بنا رہے ہو، ان سے فنڈ لینے کے لیے بنا رہے ہو، حرام خوری کے لیے بنا رہے ہو. تم یہ قانون قوم کے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں بنا رہے. تمہیں پتہ ہی نہیں خاندانی نظام ہوتا کیا ہے. کمبختوں، تمہارے تو نہ بیٹے نہ بیٹیاں، ایک آدھ تو تمہارا بچہ ہوتا ہے، کروڑوں روپے تم کماتے ہو، اور ایک ایک بچے کے بعد فیملی اس لیے روکتے ہو کہ ان کو کھلانا نہ پڑ جائے. یہ تو تمہاری مینٹیلٹی ہے. خاندان ہی نہیں ہے، نہ تمہارے چاچے نہ مامے نہ پھپھی نہ تائے. تم خاندانی ویلیوز کو کیا جانتے ہو؟ تمہاری نظر میں گرل فرینڈ اور بیوی میں کوئی فرق نہیں ہے. تم ہمیں بتاؤ گے کم بختو. یہ لازمی لگایا کرو آخر میں. ہاں آپ کہہ سکتے ہو کہ میں باہر ملک میں جا کے اتنی شدت سے بیان کیوں نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں کے حکمران وہ صاف کہتے ہیں ہمارا ملک سیکولر ہے، ہم اسلام کو فالو نہیں کرتے.
یہاں ہم شدت اس لیے کرتے ہیں بغیر تو تم نے انڈیا سے ہمیں آزاد کروایا اسلام کے نام پہ, اور آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ علماء نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا بنایا ہوا آئین ہے. یہ قائد اعظم نے بار بار تقریروں میں کہا ہے کہ ہم ہندوستان سے کیوں الگ ہو رہے ہیں اسلام کے نام پہ. نہ ہمارے قائد سے تم وفا کر رہے ہو, نہ علماء سے وفا کر رہے ہو, نہ آئین سے وفا کر رہے ہو, تو پھر ہم کیوں تم سے محبت کریں بھائی. ہم اس ملک کو تمہارے قوانین کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے. نہ ہم اس عدالتی خلا کو مانتے ہیں, حرام تھی عورت پہلے بھی, اس خلا کے بعد بھی حرام رہے گی دوسرے مرد کے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جج کو چاہیے اپنی بیوی کو طلاق دے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق دینے کا جج کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جب تک وہ صورتیں نہ ہو جو میں نے بیان کی ہیں. کوئی اختیار نہیں ہے جج کے پاس. اور دوسری بات یہ, ہماری مرضی, ہم اپنی بچی کی شادی 13 سال جب بالغ ہونے کے بعد 13 سال میں کریں, 14 سال میں کریں. اگر آپ سمجھتے ہو 13 سال میں شادی اس کے لیے نقصان دہ ہے تو آپ کی سمجھ کا اعتبار نہیں ہے. باپ فیصلہ کرے گا کہ ابھی مناسب ہے یا نہیں ہے. باپ خود ہی فیصلہ کرتا ہے. اگر وہ سمجھتا ہے ابھی مناسب نہیں تو نہ کرے. وہ آپ کو ٹانگ اڑانے کی ہمارے معاملات میں میں نہاری کھاؤں یا بھنڈی کھاؤں, گورنمنٹ کہنی ہے مفتی صاحب نہاری کھائے گا بھنڈی نہیں کھائے گا, تو میری مرضی یار, میں بھنڈی کھاؤں یا نہاری کھاؤں. تو بچی کی مرضی اور اس کے باپ کی مرضی. بچی نہیں چاہ رہی پھر ٹھیک ہے, نہ کرے وہ. ہاں زبردستی کی شادیوں پہ پابندی لگاؤ. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کی 90 سال کے بڈھوں سے شادی کی جاتی ہے, بیچا جاتا ہے ان کو. یہ حرام تھا, حرام ہے اور حرام رہے گا. اس پہ پابندی لگاؤ, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے بچیوں کو بیچا جاتا ہے, پابندی لگاؤ بھائی. اس پہ نہیں لگے گی, کیونکہ ان کا مقصد سوسائٹی کی اصلاح نہیں ہے. ان حرام خوروں کا مقصد خواتین کے حقوق کے نام پہ باہر جو اپنے آقا ہیں ان کو خوش کرنا ہے. سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ان کو کرنے دو, ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ شعر یاد رکھ لو, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ہمارے پاس اسلام ہے, پیارا مذہب ہے, ضرورت ہی نہیں ہمیں باڑ میں جائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے, اگلی دفعہ تھوڑا سا مالش والش کر کے آئیے.